میرا یقین کرو بیٹا، میں نے کچھ نہیں کیا، زہرا بیگم نے بے بسی اور بے چارگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی مانور کو مارنے کی؟ وہ میری پوتی تھی، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی پوتی کو مار سکتی ہوں؟ پورا ٹی وی لاؤنج زہرا بیگم کی فیملی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے تینوں بیٹے نعمان، ارسلان اور فیضان، ان کی بیویاں ارم، شبانہ، مومنہ سمیت ان کی اولاد بھی جمع تھی۔ یہی نہیں، انسپیکٹر خاور اور 3 لیڈی کانسٹیبل بھی وہاں پر موجود تھے۔ مانور ارسلان اور شبانہ کی دختر تھی، جسے عین اس وقت پر جب ساری فیملی ایک نائٹ پروگرام میں شامل تھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مانور کی عمر کم و بیش 15 سال تھی۔ مانور کو ٹی وی لاؤنج میں ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت گھر میں زہرا بیگم اور دیگر ملازمین تھے۔ سارے ملازموں نے اپنی آنکھوں سے زہرا بیگم کو مانور کا قتل کرتے دیکھا۔ یہی نہیں، سی سی ٹی وی کیمرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ زہرا بیگم متواتر بضد تھیں کہ وہ بے گناہ ہیں، جبکہ ثبوت تو ان کے متضاد تھے۔ اتنے واضح ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھلا کوئی کیسے زہرا بیگم کی بات پر یقین کر سکتا؟ ملازمین نے فوراً ہی کال کر کے سب کو بلا لیا تھا۔ امی، اس گھر میں آپ وہ واحد ہستی تھیں جو سب سے زیادہ ہماری بچی مانور سے محبت کرتی تھی، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارسلان نے ماں کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا۔ ماں سے یہ سوال کرتے ہوئے اس کی زبان تھر تھرا رہی تھی، آنکھیں اشکبار تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مانور کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا چکی تھی۔ زہرا بیگم ارسلان کی بات سن کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا آج انہیں قاتل قرار دے رہا تھا۔ ان کا معصوم سا دل کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گیا تھا۔ اب ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ لیڈی پولیس کانسٹیبل نے زہرا بیگم کو ہتھ کڑی لگائی تو ان کے تینوں بیٹوں کے دل حلق کو آن پہنچے۔ یہ بات ان کے دل بھی ماننے کو تیار نہ تھے کہ ان کی ماں یہ کام کر سکتی ہے، لیکن حقائق وہ واقعات بتاتے تھے کہ وہ قاتل ہیں۔ اگر وہ واقعی قاتل ہیں تو آخر انہوں نے مانور کا قتل کیوں کیا؟ ہزاروں سوالیہ نشان بن چکے تھے، لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہ تھا۔ پولیس زہرا بیگم کو لے جا چکی تھی۔ ساری فیملی سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ مانور کی ماں اور باپ دونوں کی حالت بری تھی۔ جسے اطلاع ملتی جا رہی تھی، فیملی کے افراد اور جاننے والے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ مانور کی ڈیڈ باڈی جلد ہی ان کے سپرد کر دی گئی، جسے بنا کسی تاخیر کے منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ زہرا بیگم کو حوالات کی نظر کر دیا گیا۔ نازوں سے پلی بڑی زہرا بیگم حوالات جہنم کے مترادف سمجھ رہی تھی۔ جس کے قدموں نے آج تک کچی زمین پر پاؤں نہیں دھرا تھا، آج اسے حوالات کے اندر ٹوٹے پھوٹے فرش پر بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ بدبو کے بھبوکے اس کے نتنوں سے متواتر ٹکرا رہے تھے۔ جہاں ایک طرف زہرا بیگم کو اس کی انہونی پر حیرت تھی، حقیقت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی پوتی کا قتل نہیں کیا، لیکن جو ثبوت تھے ان سے انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ سوچ سوچ کر ان کے دماغ کی شریانیں پھٹی جا رہی تھیں۔
رات کے اندھیرے پر ابھی تک دن کے اجالے نے اپنا تسلط قائم نہیں کیا تھا۔ حوالات کے اندر لگے متکوب بلب کی روشنی بس نہ ہونے کے برابر تھی۔ زہرا بیگم سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی جب ان کی سماعت سے یک لخت سانپ کی پھنکاری کی بازگشت ٹکرائی۔ خوف کی ایک سرد لہر نے ان کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ زہرا بیگم جھرجھری سی رہ گئی۔ تبھی ان کی نگاہ اس سانپ پر پڑی جو اس کوٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ زہرا بیگم کو اپنی موت دکھائی دینے لگی۔ وہ دیوار کے ساتھ سمٹ چکی تھی۔ ان کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا۔ یہی نہیں، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ سانپ رینگتا ہوا ان سے کچھ فاصلے پر اپنا بھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ زہرا بیگم کی دہشت بھری نگاہیں سانپ پر مرکز تھیں۔